بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی من جاء بالحق وارشدنا الى سواء السبیل۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ گفتگو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے دل بری طرح زخمی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ حال ہی میں سمندر کے اندر کشتی ڈوبنے کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں کافی سارے نوجوان اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بلا کسی مزید تمہید کے سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آنا چاہیں گے کہ اس قسم کے حادثات کا پس منظر کیا ہے، اسباب کیا ہیں۔ ان میں سر فہرست تو والدین کی ناعاقبت اندیشی، کہ والدین کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے پھر باہر کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت پھر ماحول کرے گا، اور ماحول ویسی ہی تربیت کرے گا جیسا وہ خود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بذات خود بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی ہوتی ہے، بچے ضد کرتے ہیں، اور پھر اس ضد کے سامنے والدین ہتھیار ڈالتے ہوئے زمین، مکان، زیور بیچ کر بچوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ۔ دوسرا سبب دولت کا لالچ۔ ہم لوگوں میں توکل، قناعت اور رب کائنات عزت کے ساتھ جو کچھ دے رہے ہیں اس پر اکتفا، یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں دولت ملنی چاہیے، اور اس دولت کے لالچ نے ہمارے معاشرے کو معاشرہ رہنے ہی نہیں دیا۔ اس کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ انسانوں کی آماجگاہ ہے ہی نہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب نقالی۔ دیکھا دیکھی، وہ ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے، کسی کا منہ لال تھا، اپنا تھپڑ مار مار کر لیا۔ اب میرا بچہ جب دیکھے گا کہ اس کا ہمسایہ یا اس کا چچا زاد، تایا زاد، خالو زاد، پھپھا زاد، ماموں زاد چھوٹی عمر میں یورپ گیا، اور واپسی پر اس کے پاس تو قیمتی موبائل ہے، بہترین گھڑی ہے، اور اس نے جناب بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو لامحالہ طور پر اس کے دل میں بھی لالچ آئے گا۔ اور یہ لالچ صرف بچوں کے دلوں میں نہیں آتا، بلکہ یہ لالچ والدین کے دل میں بھی آتا ہے، اور ایسے والدین ظالم ہیں جو صرف متوقع، یقینی نہیں، متوقع دولت کی خاطر اپنے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر آپ کو پوری تفصیل مل سکتی ہے کہ یہ ڈنکی کے ذریعے یورپ جانے والے کن کن جانگسل مراحل سے گزرتے ہیں۔ میں یہاں
صرف اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہاں ایجنٹ، انسانی سمگلر، جن کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بظاہر آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں کریں گے، جی ہم آپ کے بچے کو اپنا بچہ بنا کر لے جائیں گے، آپ کو دکھانے کے لیے وہ یہاں سے ہوائی جہاز پر بھی بٹھائیں گے۔ عام طور پر یہاں سے لیبیا یا ترکی جہاز پر لے جایا جاتا ہے، اور میں یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان تمام باتوں کے عینی شاہدین موجود ہیں۔ اس کے بعد لیبیا یا ترکی لے جا کے وہاں کے ایجنٹ، انسانی سمگلر، جو اصل میں کرمنلز ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، اور وہاں کی پولیس ان کی تلاش میں ہوتی ہے، ان کو کشتیوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ کشتیاں، ایک تو اس کشتی کی وسعت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ اس میں لوگ پھونسے جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی شناختی کاغذ نہیں ہوتا، کوئی دستاویز نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسے سمندر میں بے یار و مددگار وہ کشتیاں گھوم رہی ہیں جو ہر طرف سے سمندری پولیس کی نظروں میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ساحل کی طرف جائیں تو وہاں سمندری پولیس ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جو براہ راست سیدھی گولیاں ان پر چلاتی ہے۔ پھر ان کشتیوں میں سوار کرنے سے پہلے ان ہمارے بچوں کو، ان ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو مختلف کیمپوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کیمپوں میں کھانے کا اول تو انتظام ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو انتہائی ناقص۔ بیت الخلاء، حوائج ضروریہ کا انتظام نہیں ہوتا، اور وہاں بھی ان کا قیام خفیہ ہوتا ہے۔ یہ ڈنکی کے ذریعے جو لوگ گئے، کامیاب ہو گئے، ان سے پوچھئے، آپ کو انٹرنیٹ پر تصاویر مل جائیں گی۔ اگر رات کے اندھیرے میں یا تیز بارش کا فائدہ اٹھا کے سمندری پولیس کی نظروں میں آئے بغیر، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ لوگ سمندر کے ساحل پر اتر بھی جائیں تو وہاں پر ان کو بہت ساری لاشوں کی باقیات ملے گی۔ میں ذاتی طور پر ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو ان 1 یا 2% لوگوں میں شامل تھا جن کو اللہ نے بچا لیا، ورنہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ہماری کشتی کو الٹا دیا گیا تو قریب سے ایک اور کشتی گزر رہی تھی، تو میں نے اندھیرے میں ہاتھ مارا تو اللہ کی طرف سے اچانک اس کشتی کا ایک رسے کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اور میرے پیچھے ایک نوجوان تھا، اس نے میری پتلون پکڑ لی، بلکہ 2 پتلونیں میں نے پہنی ہوئی تھیں، تو وہ دونوں کی دونوں اتر گئی، اور جب ہم ساحل پر پہنچے تو ہم بالکل برہنہ تھے۔ تو یہ ہیں وہ اندوہناک حالات۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارے یہاں تحصیل پسرور کے ایک گاؤں کا نوجوان نہیں، وہ بالکل بچہ تھا، 12 سال اس کی عمر تھی۔ والدین نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال کر پیسے پکڑ دکڑ کر اس کو بھیجا۔ اب 12 سال کا بچہ، میں بذات خود ایک باپ ہوں، اور ہمارا بچہ اسکول یا اپنی درسگاہ میں گیا ہوا ہو تو وہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو جان پر بن آتی ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اب اس 12 سال کے بچے کی موت کا جب والدین کو پتہ چلا ہوگا
تو وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ رہا مسئلہ قانون کا، تو قانون وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بچے کون سے قانون سے پوچھ کر وہاں گئے تھے، اور یہ یاد رکھیے یہ واضح قتل ہے، اور اس قتل میں والدین برابر کے شریک ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھا دوں کہ دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جتنے پیسے خرچ کر کے ہم اپنے ان بچوں کو اس غیر قانونی طریقے سے بھیجتے ہیں، اس سے آدھے پیسے خرچ کر کے ہم یہاں پر ان بچوں سے کاروبار کروائیں، ایک تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اور دوسرا یہاں پر ان کے لیے مشکلات نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیا وہ بھوکے مر گئے؟ یقینی طور پر نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 بائی 3 فٹ جگہ پر پکوڑے اور سموسے بیچنے کا کام شروع کیا، لیکن چونکہ ان کی نیت درست تھی، رب کائنات نے وہیں سے ان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ ایسی آپ کو اگر سینکڑوں نہیں تو 20 مثالیں ضرور مل جائیں گی۔ تو میں اس حوالے سے یہ خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اس قسم کے واقعات سے سبق حاصل کیجیے۔ دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ کر اپنے جگر گوشوں کو موت کے حوالے مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔